سیاسی سرگرمیوں پر، سیاسی اختلاف پر کوئی پابندی نہیں، اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے، لیکن ایک لائن ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، اس کے پرچم کو جلانا، اس کی یادگاروں کو جلانا، یہ جرائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 مئی 2023 کا دن پاکستان میں ایک سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا کہ جس میں افواج پاکستان کی تنصیبات، شہداء کی یادگاریں، مسجد اور جہاں جہاں کلمے بھی کچھ لکھے ہوئے تھے، قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، ریڈیو پاکستان پشاور اور بہت ساری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، ان کو تباہ برباد کیا گیا۔ اور کچھ لوگ تو اس حد تک جا رہے تھے کہ وہ ایئر فورس اور افواج پاکستان کی بلڈنگ کے باہر جمع ہوئے کہ اندر جا کر کے جو چیزیں ہیں جیسے جہاز ہے اور دوسرے چیزیں ان کے اوپر قبضہ کیا جائے یا ان کو آگ لگا دی جائے۔ اتنا وائلنس اتنے حد تک بڑھ گیا تھا۔ جو کام انڈیا جو ہے پچھلے 70 سالوں میں نہیں کر سکا، وہ ایک دن میں ان شرپسندوں نے کیا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ افواج پاکستان اور پولیس نے ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کیا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو زیادہ سختی نہیں کی۔ لیکن اگر زیادہ سختی کی جاتی تو اندیشہ تھا کہ بہت سارا خون خرابہ ہوتا۔ ابھی افواج پاکستان ان بندوں کو اور پاکستان کی گورنمنٹ ان بندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے۔ اور حکومت پاکستان اور افواج پاکستان، میری کافی لوگوں سے، میرے سیول بیوروکریسی میں بھی اور فوج میں بھی دوست ہیں، کالیگز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے بات ہوئی ہے، وہ انتقام پر یقین نہیں رکھتے، وہ انصاف پہ یقین رکھتے ہیں۔ افواج پاکستان انتقام کی پالیسی پر عمل پیرا نہیں ہے، بلکہ انصاف کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ اس ٹائم شہداء پاکستان کی فیملیز کے دل بہت زیادہ دکھے ہوئے ہیں کہ ان کی یادگاروں کے ساتھ جو ان شرپسندوں نے حشر کیا اس پر۔ اس وجہ سے اگر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے جس طرح کہ ماضی میں چھوڑا گیا جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی شرپسندوں نے، تو آج یہ دیکھیں کتنے وسیع پیمانے پہ پھیل گئے، کل کو پھر یہ اور زیادہ وسیع پیمانے پہ پھیلیں گے۔ میرے مربی، میرے دوست انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی ایک ویڈیو بنائی اور مولانا طارق جمیل صاحب کے اسٹائل میں انہوں نے دعا کر کے حکومت سے گزارش کی کہ ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے، ان لوگوں کو باہر جانے کے مواقع نہیں ملیں گے، ان لوگوں کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، ان لوگوں کو ملازمت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائی، بہت ادب کے ساتھ، معذرت کے ساتھ میں آپ کی اس بات سے جو ہے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ شرپسند عناصر ہیں۔ آپ کے خلاف حملہ ہوا، آپ کے خلاف FIR کٹی گئی، آپ کو خلاف کفر کا فتویٰ دیا گیا جو ابھی ریسنٹلی والا جو ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو جب آپ ان کو نہیں چھوڑ رہے تو جو حکومت پاکستان کے خلاف جو حملے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے کئی گھرانے متاثر ہوں گے، لیکن یہ ایک دوسروں کے لیے سبق ہوگا۔ اسلام میں سزائیں اسی وجہ سے دی جاتی ہیں کہ وہ ڈیٹرنس ہوتی ہے۔ اسلام میں اگر یہ چھوڑ دیا جائے کہ بھئی جناب لوگوں کا گھر گزارا کیسے چلے گا، یہ ان لوگوں کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ جو حملے کر رہے تھے۔ فوج کے اندر اگر بغاوت ہوتی ہے اور بغاوت پر قابو پا لیا جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان باغیوں کو معاف کر دیں گے، چلیں جناب السلام علیکم، آپ سے غلطی ہو گئی؟ نہیں، ان باغیوں کو سزا دی جاتی ہے، ان کے کورٹ مارشل کیے جاتے ہیں، ان کو کیٹیگری C میں کھڈے لائن ادھر ادھر لگایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ واپس لا کر کے ان کو مسندوں پر بٹھا دیا جائے۔ اب ایسے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، ان کے معافیوں پر اکتفا صرف نہ کیا جائے بلکہ ان کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے، تاکہ آئندہ مستقبل میں ایسی ہی کوئی بات ہو تو اس کی روک ٹوک ہو سکے۔ تو یہ جو ابھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں، میں تو کہوں گا انہوں نے انعام بھی رکھا گیا ہے ان لوگوں کا کہ بھئی 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، ان کی نشاندہی کریں۔ میں تو کہوں گا انعام کے بغیر آپ ایسے شرپسند عناصر کی نشاندہی کریں اور پاکستان پر، اسلام پر ایک طریقے سے احسان کریں، تاکہ ایسے لوگوں کو سرکوبی کی جا سکے۔ ابھی اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ وقت دور نہیں کہ جب پورے پاکستان میں آگ لگی ہوگی اور پھر آگ کو بچانے کے لیے پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے ایسے شرپسند عناصر کی، اور خاص طور پہ دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عناصر ہیں جن کے لیے ہم آج بہت فکر مند ہیں کہ ان کو باہر جانے کے لیے کوئی پولیس سرٹیفکیٹ نہیں دے گا، باہر نہیں جا سکیں گے، تو میں کہوں گا بالکل نہیں جانا چاہیے۔ کون سے جو پاکستان سے باہر بھی ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے پرچم کو نظر آتش کر رہے ہیں، پاکستان کے پاسپورٹ کو جلا رہے ہیں، ایسے لوگ اگر پاکستان میں واپس آتے ہیں تو ان کو بھی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے۔ سیاسی سرگرمیوں پر، سیاسی اختلاف پر کوئی پابندی نہیں، اظہار رائے پر پابندی نہیں ہے، لیکن ایک لائن ہے کہ جب آپ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مجھ سے اگر کوئی 1000 اختلاف کرے
بالکل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھ پر اٹیک کرے گا تو دیٹس ناٹ ہز رائٹ ٹو اٹیک آن می پرسنلی فزیکلی. جب آپ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، مطلب آپ بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ویو دیں. میں 3 ملکوں کا رہائشی اور شہری ہوں، میں ان ملکوں سے اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن اگر میں ان ملکوں کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں تو کیا یہ چھوڑیں گے مجھے؟ کوئی بھی ملک اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اسی طرح پاکستان کے اوپر، پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، اس کے پرچم کو جلانا، اس کی یادگاروں کو جلانا، یہ جرائم ہے کہ جن پر پکڑ کرنی چاہیے. اگر ہم نے ابھی پکڑ نہ کی تو یہ پھر بہت بڑے پیمانے پہ پھیل جائیں گے. اور میں دوبارہ بتاتا چلوں، افواج پاکستان، حکومت پاکستان انتقامی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ ان شرپسند عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہتے ہیں تاکہ انصاف ملے. ایسا نہ ہو کہ کل کوئی اور بات ہو اور پھر لوگ اس پر اعتراض اٹھائیں کہ جناب ہمیں انصاف نہیں مل رہا. اور انصاف سب کے لیے اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ ہونا چاہیے. اور دس از دا رائٹ ٹائم to do justice and bring all these culprits who attacked on Pakistan Army, Pakistan institute, buildings and masajid, they should be brought into justice so that no one could do such shameful act in future. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.